دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دور کھڑی ہوئی کار کسی کھلونے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس سے آگے تحد نگاہ ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ تیز دھوپ میں صحرا میں آگ کے الاؤ سے دہکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں مڑ کر سیتا کی طرف دیکھنے لگا جو نڈال سی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک گھونٹ اور پانی پلایا، اپنے ہونٹ بھی تر کیے اور سیتا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گاڑی صبح تمہیں اپنے مکان کے دروازے پر کھڑی ملے گی، اس میں چابی بھی لگی ہوگی، نیلے رنگ کی سیڈان ہے۔ تم لوگ صبح ٹھیک 7 بجے یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ بابو راؤ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ اس دوران سیتا کمرے سے چلی گئی تھی اور تقریباً 15 منٹ بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ بابو راؤ نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا۔ وہ واقعی کسی بہت خطرناک کھیل میں پھنسا ہوا تھا اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہتا تھا۔ اگر ہمیں پھانسنے کے لیے کوئی چکر چلایا ہوتا تو اب تک ہمارا قصہ تمام ہو چکا ہوتا، لیکن بابو راؤ کے بارے میں ہمارے شبہات بے بنیاد نکلے اور معاملہ جوں کا توں چلتا رہا۔ پوکھران میں تم جس شخص سے رابطہ کرو گے اس کا نام سلامت علی ہے، بابو راؤ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں پوکھران کے مین بازار میں واقع کالی بون ریسٹورانٹ میں ملے گا۔ اس سے رابطہ کرنے کے بعد تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر سلامت علی کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ 11 بجے کے قریب بابو راؤ چلا گیا۔ میں اسے رخصت کرنے کے بعد دروازہ بند کر کے واپس آیا تو سیتا والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ سارے سنکٹ دور ہو گئے۔ وہ بولی، اب آخری مرحلہ رہ گیا ہے۔ جیسلمیر سے نکلنے کے بعد کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا لیکن سیتا مجھے لے کر چارپائی پر گر گئی۔ ہم اگرچہ رات کو دیر تک جاگتے رہے تھے لیکن صبح 5:30 بجے آنکھ کھل گئی۔ سیتا فوراً ہی کمرے سے نکل گئی اور میں کچھ دیر بستر پر پڑا اینٹتا رہا اور پھر اٹھ کر میں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ مندر کے تہہ خانے سے ملنے والے زیورات، سونے کی مورتیاں وغیرہ ایک سوٹ کیس میں ڈال کر اوپر کپڑے ڈال دیے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سیتا بھی تیار ہو گئی۔ لباس کے حوالے سے اس وقت اس نے ساڑی کا انتخاب کیا تھا اور اس کا پلو سر پر ڈال رکھا تھا۔ ٹھیک 7 بجے میں نے بیرونی دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ گلی میں لوگ آ جا رہے تھے اور دروازے سے چند گز آگے نیلے رنگ کی ایک خوبصورت سیڈان کھڑی تھی۔ میں اندر آ گیا اور سیتا کو کار کے بارے میں بتایا۔ چند منٹ بعد ہم مکان سے نکل آئے، دروازہ بیٹ کر باہر سے کنڈا لگا دیا اور کار کی طرف آ گئے۔ کار کے دروازے لاک نہیں تھے، اگنیشن میں چابی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیتا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈیش بورڈ کا جائزہ لیا۔ فیول بتانے والا میٹر بتا رہا تھا کہ ٹینکی بھری ہوئی تھی۔ سیتا نے سوٹ کیس پچھلی سیٹ پر ڈال دیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پچھلی سیٹ پر پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کرنے کے لیے اگنیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فوراً ہی ایک خیال ذہن میں ابھرا اور میں نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ کیا ہوا؟ سیتا نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ چابی گماتے ہی اگر کار دھماکے سے اڑ گئی تو؟ میں نے اپنی خدشے کا اظہار کیا۔ ایسی کوئی بات ہونی ہوتی تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی۔ سیتا نے کہا، تم اللہ کا نام لے کر انجن سٹارٹ کر دو۔ میں نے انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں چابی پکڑ کر اللہ کا نام لیتے ہوئے اسے گما دیا۔ پہلی ہی کوشش میں انجن جاگ اٹھا۔ کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ میں انجن کو گیئر میں ڈال کر گاڑی کو حرکت میں لے آیا۔ سیتا مجھے راستہ بتاتی رہی اور میں کار کو مختلف گلیوں اور سڑکوں پر گھماتا ہوا بالآخر اس سڑک پر نکل آیا جہاں شہر کے نواحی علاقے سے ہوتی ہوئی پوکھران کی طرف چلی گئی تھی۔ شہر سے تقریباً 1 میل باہر چیک پوسٹ پر مجھے گاڑی روک دینی پڑی۔ ہم سے آگے ایک بس اور 2 کاریں تھیں۔ یہ چوکی عارضی طور پر قائم کی گئی تھی۔ سڑک پر بیریئر لگا دیا گیا تھا جس کے دونوں طرف مسلح پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک طرف سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک خیمہ بھی لگا ہوا تھا۔ سیتا نے ساڑی کا پلو سر پر دوپٹے کی طرح درست کر لیا۔ اس نے حلیہ بدلنے میں کچھ محنت کی تھی۔ آنکھوں پر تاریک شیشوں والا چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔
اگلی گاڑیوں سے فارغ ہو کر ایک انسپیکٹر میری طرف آ گیا اور مجھ سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ میں نے وہ کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ آپ دونوں نیچے اتر آئیے، گاڑی چیک کی جائے گی، انسپیکٹر نے کہا۔ میں نیچے اتر آیا۔ سیتا اپنی طرف کا دروازہ کھول رہی تھی کہ خیمے سے ایک آدمی کو برآمد ہوتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ انٹیلیجنس آفیسر بابو راؤ تھا۔ ارے نارائن، ان دیوی جی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ جانے دو انہیں، گاڑی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے قریب آ کر انسپیکٹر سے کہا۔ یس سر، انسپیکٹر نے کہا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوا دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ سڑک پختہ اور بہت شاندار تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلوے لائن بھی تھی جو پوکھران، رام ڈیوڑی اور پھالوری سے ہوتی ہوئی جودھ پور کی طرف چلی گئی تھی۔ 8 بج چکے تھے۔ دھوپ میں ابھی سے تیزی آ گئی تھی اور تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کار کی رفتار بڑھا دی اور اطراف میں دیکھنے لگا۔ تحد نگاہ لکودک صحرا پھیلا ہوا تھا، جہاں کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی، لیکن کہیں معمولی سا سبزہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شروع میں چند میل تک تو سڑک بے حد صاف اور ہموار تھی، لیکن آگے خاصی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی تھی۔ کار کو مسلسل ہلکے ہلکے دھچکے لگ رہے تھے۔ سیتا سامنے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی کہ تقریباً 45 میل آگے چندن نام کا ایک قصبہ ہے جو ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ چندن سے 65 کلومیٹر آگے پوکھران ہے، لیکن ہمیں پوکھران پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے نکلنے کی کوئی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ میں نے گردن گھما کر سیتا کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور چہرے پر وحشت بھی نمایاں تھی۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں سامنے سڑک کی طرف دیکھنے لگا جو صحرا میں سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد سامنے سے ایک بس کو آتے دیکھ کر میں نے کار سڑک سے ہٹا لی اور ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے لیتا چلا گیا۔ مجھے بابو راؤ کی اس کار کے بارے میں کچھ شبہ تھا اور میں فی الحال کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اگرچہ کوئی ایسی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ سڑک پر بھی پیٹرولنگ نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ کچھ دیر سڑک سے ہٹ کر سفر کرنے کے بعد دوبارہ سڑک پر آ جاؤں گا۔ میں اونچے ٹیلوں کے پیچھے ہی پیچھے ڈرائیو کرتا رہا۔ ریت اگرچہ جمی ہوئی تھی اور سخت تھی، لیکن کہیں کہیں کار کو آگے بڑھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ ٹائر کہیں نرم ریت میں دھنستے تو کار کو آگے بڑھانے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹائر ایک بار پھر ریت میں دھنس گئے۔ میں نے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آدھا گھنٹہ پہلے تک میں سڑک کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھا، لیکن اب سڑک غائب تھی۔ ہم نہ جانے کس طرف نکل آئے تھے۔ کسی صحرا میں بھٹکنے کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تپتے ہوئے ریگزار میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرنے کے تصور ہی سے میں کانپ اٹھا۔ سیتا بھی کار سے اتر آئی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ گرمی کی شدت نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے مردہ لہجے میں پوچھا۔ ٹائر ریت میں دھنس گئے ہیں، کار تو ذرا سی کوشش سے نکل آئے گی۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر جملہ مکمل نہیں کیا۔ لیکن کیا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں اور کسی ریگستان میں راستہ بھٹکنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ میں نے کہا۔ سیتا کانپ اٹھی۔ میں دل ہی دل میں اس وقت پر لعنت بھیجنے لگا جب بابو راؤ کی پیشکش قبول کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بابو راؤ کو تو گزشتہ رات ہی گلا گھونٹ کر ہلاک کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب ایسی باتیں سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ہم یوں ہی کھڑے ویران سی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے رہے۔ دائیں طرف بہت دور ایک پہاڑی نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اگر ہم اس پہاڑی تک پہنچ جائیں تو راستہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کار کو نکالنے میں میری مدد کرو، میں نے کہا اور کار کے پچھلی طرف پہنچ گیا۔ سیتا بھی میرے ساتھ تھی۔ چند منٹ کی کوشش سے ہم کار کو دھکیل کر تقریباً 2 فٹ آگے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اتنی سی محنت سے ہی ہم دونوں بری طرح ہانپ گئے تھے۔ سیتا کے لیے گرمی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس نے ساڑی اتار کر کار میں پھینک دی۔ میں نے بھی شرٹ اتار کر کار میں ڈال دی۔ کار سٹارٹ کر کے میں اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا۔ اس چٹان تک پہنچنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ سورج سر پر چمک رہا تھا، دماغ پلپلے ہو رہے تھے، آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی اور ریت بھی انگاروں کی طرح تپ رہی تھی۔ کار میں رکھا ہوا پانی کا مشکیزہ ہمارے بہت کام آیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کار میں بابو راؤ نے پانی کا یہ مشکیزہ نہ رکھا ہوتا، وہ چٹان تقریباً 200 گز دور تھی۔ کار کے پہیے ایک بار پھر ریت میں دھنس گئے۔ میں نے انجن بند کر دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس چٹان پر شاید سائے کی کوئی جگہ مل جائے۔ نیچے اتراؤ، ہم کار کو یہیں چھوڑ دیں گے، میں نے کہتے ہوئے سیتا کی طرف والا دروازہ کھول دیا۔ میں نہیں اٹھ سکتی، ایک قدم بھی نہیں چل سکوں گی۔ سیتا کراہی، ہمت سے کام لو سیتا، صرف چند گز کا فاصلہ ہے، وہاں ہمیں یقیناً کوئی سایہ دار جگہ مل جائے گی، میں نے کہتے ہوئے اسے سہارا دے کر نیچے اتار دیا۔ سیتا نے دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ بھی اٹھا لیا تھا۔ اس نے سارا بوجھ میرے اوپر ڈال رکھا تھا اور میں اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔
हम बमुश्किल 50 गज का फासला तय कर पाए थे। मैंने सीता को छोड़ दिया। वो कटे हुए दरख्त की तरह लहरा कर नीचे गिर गई। मैंने मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा और फिर ऊपर की तरफ नजरें उठते ही मैं काम गया। आसमान पर बहुत बुलंदी पर 2 गिद्ध फजा में चक्कर काट रहे थे। मैं इस मुर्दार खोर परिंदे की फितरत से वाकिफ था। ये शिकार को ताड़ लेता है और उसके मरने के इंतजार में मड़लाता रहता है। सीता, मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, आसमान पर गिद्ध मंडलाने लगे हैं। इन्हें शायद हमारे मरने का इंतजार है और ऐन मुमकिन है कि वो हमारे मरने का इंतजार किए बगैर हम पर हमला कर दें। हमें इनसे बचने के लिए जल्द से जल्द उस चट्टान तक पहुंच जाना चाहिए। मैं सीता को बमुश्किल घसीटता हुआ चल रहा था। इस दौरान मैंने एक बार फिर ऊपर देखा। गिद्धों की तादाद अब 4 हो गई थी और फजा में चक्कर काटते हुए नीचे आ रहे थे। तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद सीता फिर गिर गई। मैंने एक बार फिर ऊपर देखा। गिद्धों की तादाद 5 हो गई थी। मैं सीता को बाजू से पकड़कर घसीटता रहा। पहाड़ी तकरीबन 50 गज दूर रह गई थी। सीता एक बार फिर गिर गई। मेरी अपनी हालत भी अच्छी नहीं थी। दिमाग जैसे पिघला जा रहा था और जिस्म जैसे तेज धूप में झुलसा जा रहा था। परों की फड़फड़ाहट सुनकर मैंने ऊपर देखा और कांप उठा। वो 10-12 गिद्ध थे जो हमारे सरों से 30-40 फुट ऊपर फजा में मंडला रहे थे और फिर एक गिद्ध गोता लगाता हुआ हमसे 25-30 फुट के फासले पर रेत पर बैठ गया। वो चमकती हुई छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। सीता उठो, मैं चीखा, ये गिद्ध हम पर हमला करने वाले हैं। मम्मा, मैं नहीं उठ सकती। सीता कराही, मम्मा मुझे यहीं छोड़ दो, तुम जाओ, अपने आप को बचा लो इन गिद्धों से। मैंने अपने ऊपर मंडलाते हुए उन गिद्धों को देखा। झुककर सीता को कंधे पर उठाया और चट्टान की तरफ दौड़ लगा दी। 50 गज का फासला मेरे लिए 50 मील बन गया था। मेरे पैर रेत में धनस रहे थे। मैं बार बार लड़खड़ा रहा था, लेकिन सर पर परों की फड़फड़ाहट की आवाज मुझे मुसलसल दौड़ते रहने पर मजबूर कर रही थी। बिलाखिर मैं चट्टान के कदमों में पहुंच गया और सीता को एक बहुत बड़े पत्थर के करीब जमीन पर लिटा दिया और एक पत्थर उठाकर गिद्धों की तरफ दे मारा। शिकार को हाथ से निकलते देखकर शायद गिद्ध मायूस हो गए थे। वो बतदरीज बुलंदी की तरफ परवाज करते हुए फजा में बिखरते चले गए। मैं भी सीता के करीब जमीन पर गिर गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। पानी का मशकीजा अब भी सीता के हाथ में था। मैंने उसके हाथ से मशकीजा लिया, पानी के 1-2 घूंट सीता के हलक में टिपकाए, एक घूंट खुद पिया और अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। चंद मिनट बाद मैं उठकर इधर उधर देखने लगा और बिलाखिर पहाड़ी पर चढ़ने का एक रास्ता नजर आ गया। मैंने सीता की तरफ देखा जिसके पसीने में तर जिस्म पर चिपकी हुई रेत चमक रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। मैंने उसे सहारा देकर उठा दिया। मुझे छोड़ दो शमरोज, मैं नहीं चल सकूंगी। वो कराही। मैंने पानी का मशकीजा उसके होंठों से लगा दिया। उसे एक घूंट पानी पिलाने के बाद मैंने मशकीजा कंधे पर लटका लिया और सीता को तकरीबन घसीटता हुआ चट्टान पर चढ़ने लगा। तकरीबन 100 फुट ऊपर दाईं तरफ चट्टान का एक बहुत बड़ा पत्थर साइबान की तरह आगे को निकला हुआ था। उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत तंग और मखदूश था, लेकिन सिर्फ वही एक ऐसी जगह थी जहां चिलचिलाती हुई धूप से कुछ देर के लिए निजात मिल सकती थी। मैंने सीता को कंधे पर लाद लिया और आहिस्ता आहिस्ता उस तंग से रास्ते पर चढ़ने लगा। वो रास्ता 3 फुट से ज्यादा चौड़ा नहीं था। एक तरफ उमूदी चट्टान थी और दूसरी तरफ गहरा खड्ड। मेरे कदमों की मामूली सी लग़ज़िश हम दोनों को मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। मैं बहुत एहतियात से कदम उठाता हुआ साइबान नुमा पत्थर के नीचे पहुंच गया। वहां काफी कुशादा जगह थी। मैंने सीता को नीचे लिटा दिया और खुद भी गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। गर्म हवा के थपेड़े हमारे चेहरों से टकरा रहे थे, मगर साइबान का साया गनीमत था। हवास पर काबू पाने के बाद मैं सूरत हाल का जायजा लेने लगा। ये जगह तकरीबन 8 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी थी। पीछे चट्टान थी और आगे उमूदी ढलान जो तकरीबन 80 फुट तक चली गई थी। दूर खड़ी हुई कार किसी खिलौने की तरह नजर आ रही थी। उससे आगे तहद्दे निगाह रेगिस्तान फैला हुआ था। तेज धूप में सहरा में आग के अलाव से दहकते हुए नजर आ रहे थे। मैं मुड़कर सीता की तरफ देखने लगा जो निडाल सी पड़ी हुई थी। मैंने उसे एक घूंट और पानी पिलाया, अपने होंठ भी तर किए और सीता का सर अपनी गोद में रख लिया। वो होले होले करा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने आंखें खोल ली। मैं तुम्हें एक बहादुर लड़की समझता था, लेकिन तुम तो। मैं खामोश होकर उसके बालों से रेत झाड़ने लगा। सीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी थी और आंखों से वीरानी झांक रही थी। वो पलक झपके बगैर मेरी तरफ देखती रही। मेरी नजरें उसके चेहरे पर फिसलती हुई ब्लाउज पर टिक गईं। सीता ने दोनों हाथ मेरी गर्दन में हमाल कर दिए। हमें उस साइबान के नीचे लेटे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। मैं एक बार फिर उठकर सामने देखने लगा। हमें उस चट्टान के ऊपर चढ़कर देखना चाहिए। मुमकिन है दूसरी तरफ किसी बस्ती या रास्ते के आसार नजर आ जाएं। मैंने कहा। सीता लिबास दुरुस्त करती हुई उठ गई। हम दोनों साइबान से निकलकर उस रास्ते पर चलने लगे जिससे यहाँ तक पहुंचे थे।
मैं आगे था और एक हाथ से चट्टानी दीवार का सहारा ले रखा था, दूसरे हाथ से सीता का हाथ पकड़ा हुआ था। अभी हमने तकरीबन 15 फुट का फासला तय किया था कि सीता के पैर के नीचे से एक पत्थर ने जगह छोड़ दी। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। संभलने की कोशिश में उसने मुझे भी अपनी तरफ खींच लिया। मेरा पैर भी फिसल गया और दूसरे लम्हे हम दोनों बड़ी तेजी से 80 फुट गहरी उस उमूदी ढलान पर कलाबाजियां खा रहे थे। मेरा सर किसी पत्थर से टकराया। आंखों के सामने एक लम्हा को नीली पीली सी चिंगारियां चमकी और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। आंख खुली तो मेरे दिमाग पर गुनूदगी सी तारी थी। गर्मी की शिद्दत और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से उठने वाली दर्द की लहरों के सिवा कोई एहसास नहीं था। मैं बेहिसो हरकत लेटा बेमकसद निगाहों से सामने घूर रहा था। मेरी निगाहों का कोई मरकज नहीं था, कोई चीज वाज़ेह नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे धुंध ने सब कुछ अपनी लपेट में ले रखा हो। मिली जुली आवाजों की बुनबुनाहट मेरी समाज से टकरा रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे ये आवाजें किसी कुएं की गहराई से आ रही हों। एक मुतरन्नम सी आवाज उन तमाम आवाजों पर गालिब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो उस आवाज पर मरकूज कर दी। रफ्ता रफ्ता ये आवाज वाज़ेह होती चली गई। अब तुम होश में आ रहे हो। चंद सेकंड इसी तरह बेहरकत लेटे रहो। मैं तुम्हारे खून का नमूना हासिल करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।